بڑا زبردست آدمی تھا، بڑا اسکالر بھی تھا، بڑا حافظ بھی تھا، بڑا قاری بھی تھا، لیکن بہت بڑا مشرک بھی تھا۔ کاش یہ شرک نہ کرتا۔ عقیدے میں خرابی تھی۔ اصل میں یہی ہوا ہے، بڑے بڑے باصلاحیت لوگ آئے ہیں لیکن عقیدے کے اندر خرابی، عقیدے کے اندر خرابی۔ ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی اندازہ لگائی ہے کس قدر قرآن کی درس دینے والے، قرآن کی اکیڈمیاں کھولی ہوئی، ایک ایک نقطے کے اوپر گرامر کے ساتھ قرآن کی آیات کو جاننے والے، لیکن ساتھ ساتھ وحدت الوجود کے دائی، صوفیوں کے دفاع کرنے والے، مجدد الفسانی کے شدائی، اور اسیر مالٹا محمود الحسن کے شاگرد، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں، چاہے وہ قرآن کے پہلے صفحے کی تفسیر کرتے ہوئے شرک پھیلا کے مرا ہو۔ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر مزاروں کے سامنے جا کے سجدے کیے جائیں، امام زامن باندھے جائیں، یا علی مدد کے پٹے باندھے جائیں، یہ سب کچھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بھٹو نے کہا تھا میں پاکستان کا کوئی مزار نہیں چھوڑا ہے، پھر بھی مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو، یعنی شرک اور کفر کو یہ مسلمان ہی سمجھتے ہیں، تو اب کیا جائے۔ طاہر القادری کہتا ہے ایک یعنی نبی علیہ السلام اور اللہ ایک کی چیز ہے، جو ایک نو دوجا کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ یہ سارا کھیل کھیلا ان صوفیوں نے اور ان ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے، اور امت کو بار بار فراڈ کر رہے ہیں۔ امت کیا ہے، ہر نعرے کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے، گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، کل انعام جانوروں کی طرح۔ جو ان کو اسلام کہتا ہے سو زندہ باد، ان کے اوپر وہ والی بات بالکل صادق آتی ہے۔ کسی کا بیٹا، اس کا نام تھا اسلام، ریلوے اسٹیشن سے گاڑی گزری اور وہ اترا اور تھوڑا لیٹ ہو گیا، گاڑی چل پڑی۔ اس کے باپ نے آواز دی اسلام، ساری گاڑی گونج اٹھی زندہ باد، اور ریلوے اسٹیشن کے اوپر لوگ بیٹھے، وہ سارے کہتے ہیں زندہ باد۔ وہ کہتا میرا بیٹا پیچھے رہ گیا، میں اس کو آواز دے رہا ہوں اسلام، سب گونج اٹھا پورا ریلوے اسٹیشن اور پوری گاڑی زندہ باد، اور اس آواز کے اندر گم ہو گئی آواز اس باپ کی، اور بیٹا ریلوے اسٹیشن پر رہا اور گاڑی چلی گئی، اور زندہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ پیٹتا رہا، اور ظالموں میں اپنے بیٹے کو بلا رہا ہوں، تم نے میرے بیٹے کو ادھر نہیں آنے دیتا، زندہ آباد کے نعرے لگانے والوں۔ تو یہ حال ہے اللہ کے بندوں، مسلمانوں کی عظیم اکثریت، یعنی کروڑوں میں کوئی ایک مومن ہو شاید، اصلی مومن جو قرآن و حدیث کا مومن ہے، باقی سارے کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، چکڑالوی ہے، سروردی ہے، نقشبندی ہے، سارے کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ، باقی جو بچے ہیں وہ جمہوریت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اس مشرکانہ نظام کے اندر۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا خادم حسین رضوی کی، کتنے باصلاحیت تھے، لیکن عقیدے دیکھیے۔ کہتے ہیں آخری تقریروں میں سے کہتا ہے میں نے اپنے اکابرین کی اور کتابوں میں سے یہ ساری باتیں پڑھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو فضلہ اور پیشاب ہے سب پاک اور طبیعت سے صحابہ شفا حاصل کیا کر۔ اندازہ لگائیے، اس بات کو سن کے کون غیر مسلم آپ کی طرف آئے گا اللہ کے بندوں؟ پھر وضو کیوں کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام؟ صحابہ کرام وضو بھی کرتے تھے۔ اللہ کے بندوں کچھ تو غیرت کرو، اسلام کے اوپر یہ دبا لگاتے ہو جو سب سے پاکیزہ دین ہے، طہارت کی اتنی تعلیم دیتا ہے کہ آدھا ایمان کہا گیا، آدھا ایمان طہارت ہے، نصف ایمان ہے یہ صفائی ستھرائی جو ہوتی ہے۔ اور اس کے دماغ کے اندر کیسی چیز ہے، کوئی خون کو پلوا رہا ہے صحابہ سے، تبلیغی نصاب کے اندر اسی طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی جوتے کو سر پر رکھنے کو بھی سعادت سمجھ رہا ہے، جوتے کو پوج رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے جوتے کو۔ ایسی مشرک قوم اس زمین کے اوپر نہیں آئے، انبیاء کو پوجا ہے لوگوں نے، لیکن کبھی کسی نے نبی کے جوتے کو یا نبی کے فضلے کو نہیں پوجا ہے۔ یہ اس قوم کے حصے میں آیا ہے، خادم حسین رضوی کے حصے میں آیا ہے، طارق جمیل کے حصے میں آیا ہے، تقی عثمانی کے حصے میں آیا ہے، فضل الرحمان اور اس کے باپ مفتی محمد شفیع اور اس کا جو مفتی تھا مفتی محمود، یہ سارے اسی طرح شرک کے دائرے ہیں، ان کے مدرسے شرک کے اڈے ہیں، یقین کیجیے۔ اور
کل پرسوں جب ان کا احتجاج ہوا ہے تو اس کے جو مرید ہیں جتنے مقلدین ہیں آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں جو قائد کا حکم ہے بس، ہم کوئی نہیں جانتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف ہے یا چیف جسٹس کے خلاف ہے، جدھر بھی ہمارا قائد اشارہ کرے گا ہم دوڑ پڑیں گے، قائد تیرا ایک اشارہ خون ہے حاضر ہمارا، یہ سارے نعرے لگاتے ہیں۔ عمران خان کے چاہنے والے بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، نواز شریف کے چاہنے والے بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، فضل الرحمان کے چاہنے والے بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، خادم حسین اور رضوی کے چاہنے والے بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ عوام تمہارا خون اتنا ارزاں ہے کہ ان کے اشارے کے اوپر بہہ جائے گا، اور اللہ اپنے مالک اور خالق کو تم بالکل بھول گئے ہو، تمہیں ذرا بھی ہوش نہیں ہے کہ یہ تمہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں، یہ جہنم کے اندر تمہیں لے کے جائیں گے، چاہے یہ سجدہ تعظیمی والے ہوں، چاہے یہ واسطے وسیلے والے ہوں، چاہے یہ 11ویں اور 12ویں والے ہوں، چاہے یہ علم اور تعزیے والے ہوں، چاہے یہ قادیانی ہوں، سارے اپنے ماننے والوں کو، چاہے یہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں یا دوسرے لیڈر ہیں جتنے بھی اپنے پیچھے چلنے والوں کو، یہ جہنم کے کنارے انہوں نے کھڑا کر دیا، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس کی موت آئی اور بڑا شرک نہیں، شیئن شرک بھی اس کے اندر اگر رہ گیا تو دخل النار، وہ آگ کے اندر داخل ہو گیا۔ باقی یا علی مدد، یا رسول مدد، یہ تو بہت بڑے بڑے شرک ہیں۔ 11ویں کھانا یہ تو بہت بڑا شرک ہے، 12ویں کے کیک کاٹنا تو بہت بڑا شرک ہے، مزار کے اوپر سجدہ کرنا تو بہت بڑا شرک ہے، پیر صاحب کی پنڈلیاں دبانا، تعویذ پہننا، واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکارنا، یہ تو بہت بڑے بڑے شرک ہیں، سجدے تو بہت بڑے بڑے شرک ہیں۔ یشرک باللہ شیئن، اگر کسی نے شرک کیا کہ فلاں چیز کے اندر برکت ہے، یہ ہے، فلاں جگہ سے گزریں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں حضرت صاحب بیٹھے تو پیر صاحب وہاں بیٹھے تھی، بس جگہ بڑی پاکیزہ ہے جی، فلاں حضرت کا گنبد ہے جی، بس گنبد والی جگہ بہت برکت والی جگہ ہے جی، وہاں خیر نازل ہوتی ہے جی، بڑی بجلیاں اور وہ جناب کمکمیں لگائے ہوئے ہیں، ٹیوبیں لگائی ہوئی ہیں، اور تم نے لگائی ہوئی ہیں، اللہ نے نہیں لگوائی ہیں۔ محی الدین چشتی کا مزار دیکھو، اندر اس مزار کو دیکھنے کے بعد جس کا عقیدہ بھی خراب ہو اس کو تو ویسے ہی سر جھکانے کو دل کرے گا۔ علی اجمیری کا مزار دیکھو، گوری امام کا دیکھو، محی الدین چشتی کا مزار، جن کے بھی مزار دیکھو، ان کو ہر جگہ انہوں نے ایسا، جس طرح سامری نے نہیں بچڑے کو بنایا تھا سنوارا تھا، اس طرح انہوں نے مزاروں کو سنوار دیا۔ ہندوؤں کے مندروں کے اندر بھی اتنی رونق نہیں ہے، ان کی مورتیوں کے سامنے بھی اتنے سر نہیں جھکتے ہیں جتنے ان مسلمانوں کے سر جھکتے ہیں قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، گنبد کے سامنے۔ یہ ان سے بڑے مشرک ہو گئے۔ مشرکین مکہ بھی اگر آج آ جائیں تو حیران ہو جائیں کہ ہمیں تو اتنی بھی اجازت نہیں تھی اور ان کو اتنی زیادہ اجازت ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے۔ یعنی وہ دوسرے کافر ہوتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں یا کسی اور کو سجدے کریں، دوسری قومیں وہ جیسا کریں گی کافر ہو جائیں گے، لیکن یہ مومن یہ ناک رگڑیں، یہ اگربتیاں جلائیں، یہ دیے جلائیں قبروں کے اوپر جا کے، سجدے کریں، نظر و نیاز کریں، بری کر کھری کے نعرے لگائیں، نہ توحید بگڑے نہ ایمان اس سے جائے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر۔ یہاں یہ مسلمان کیا مومن اور یہ مجاہد رہتے ہیں، یہ بہت بڑے غازی رہتے ہیں، جو مرضی کریں، ان کا ایمان جاتا ہی نہیں۔ آنے دو قیامت کا دن، مرنے کے ساتھ تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے پچھلے کہاں چلے گئے۔ یہ جو جمہوری لشکروں کے ساتھ اور یہ جلوسوں کے ساتھ جو مرتے جا رہے ہیں، چاہے پولیس کے ہاتھوں مریں، چاہے رینجرز کے ہاتھوں مریں، چاہے فوج کی گولیوں سے مریں، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتے ہیں۔ اور اگر اس طرح سے بھی کوئی مرے ہیں اور اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، انہی مسلکوں کے ساتھ ہے، تو چاہے وردی پہن کے مرو، چاہے احرام پہن کے مرو، تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگی ہے ہمیشہ کی۔ اللہ یہ کہ توبہ کرو، سچی توبہ کرو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، صوفیزم سے، جمہوری نظام سے، تعویذ گھنٹے سے، عرس اور میلے سے سچی توبہ کرو اور واپس لوٹو اپنے دین کی طرف، ایمان خالص کی طرف۔ کلمے کے مطلب کو سمجھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول، سادہ بات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پکارے جانے کے جب لائق ہی نہیں ہے تو یا علی مدد کہاں سے آ گیا، یا رسول مدد کہاں سے آ گیا؟ کوئی نظر و نیاز کے جب لائق ہی نہیں ہے تو پھر یہ 11ویں اور 12ویں کے کیک اور 10 محرم کی سبیلیں کہاں سے آ گئی؟ کوئی واسطے وسیلے کے جب لائق ہی نہیں ہے، سوائے اللہ کے اپنے ذات ہیں، اس کے اپنے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کہتا ہے میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو، صدقہ واسطہ وسیلہ ہے، میرے ناموں کا ہے، مالک فرماتا ہے۔ تو کسی اور کا تم جب نام لوگے واسطے وسیلے کے ساتھ، اس کا غضب نازل ہوگا تمہارے اوپر۔ اسی طرح صحیح طریقہ جو ہے وہ
نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، وہ ہمارے قائد اعظم ہیں، وہ قائد ملت ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ صحیح معنوں میں پیروی کے لائق ہیں، ان کی بات ہے، ان کے علاوہ ہر ایک کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ آج جتنے یہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، سو کالڈ لیڈر کیا، یہ پیچھے چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی الف با بھی نہیں جانتے ہیں، ان کو صرف اسلام آباد سے غرض ہے، اقتدار کا معاملہ ہے۔ اور آج بڑا مزہ آیا، عمران خان کی انتہائی مایوس کن بیان سنا، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس نے کہا ہے کہ میرے گھر کو انہوں نے پھر گھیرے میں کر لیا پولیس نے، اور اب یہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور یہ کیا کرنے والے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، جو آج سے تقریباً 8 سال پہلے میں نے کتاب لکھی تھی اور اس میں عمران خان کے نام ایک مضمون لکھا تھا، وہ کتاب ان کو بھجوائی بھی، اس کے اندر میں نے جو بات لکھی تھی آج عمران خان کے منہ سے میں نے وہ سنی ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ پرانے کھلاڑی ہیں اس جمہوریت کے، تم ان کا جمہوری طریقے سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، یہ پرانے کھلاڑی ہیں اور تم بالکل نئے ہو، بچے ان کے سامنے۔ تو یہ سارے جا کے مل کے، ظاہر بات ہے، فوجیوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو عمران خان آ گیا تمہیں نہیں چھوڑے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، حالانکہ وہ نہیں کچھ کرے گا، مجھے پتا ہے وہ کچھ نہیں کرے گا، نہ پہلے اس نے کچھ کیا ہے، نہ اب کچھ کرے گا، نہ کر سکتا ہے۔ تو لیکن وہ جا کے فوجیوں کو ڈراتے ہیں، فوجی مان جاتے ہیں ان کی باتوں کو، کیا ہے پتہ نہیں عمران خان آ گیا کیا کرے گا، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جمہوری سسٹم رہے گا، اسی طرح قرضے تمہارے اوپر رہیں گے، اسی طرح ذلت اور خواہی تمہارے ساتھ رہے گی۔ ایک عمران نہیں، تم 1,00,000 عمران خان لے آؤ، اس قوم کو سیدھا نہیں کر سکتے ہو جب تک ایمان خالص کی طرف نہ ہو، کیونکہ اوپر اللہ ہے، اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے۔ عمران خان کیسے اس کو ٹھیک کرے گا، یا فضل الرحمان کیسے ٹھیک کرے گا، یا کوئی جنرل کیسے ٹھیک کرے گا؟ یہ ذلت اور خواری بڑھتی چلی جائے گی جب تک ایمان خالص کی طرف واپس نہیں لوٹو گے میرے بھائیوں۔ توحید کی طرف لوٹو، اپنا دین ہے تمہارا، اس سے کیوں گھبراتے ہو، کیوں شرماتے ہو، کیوں ذہنی مروبیت ہے تمہارے دماغوں کے اندر؟ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اپنے بھی تمہارے سے خوش ہوں گے، سب بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ صحابہ کرام کس طرح بھائی بھائی بن گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روئے زمین کی دولت خرچ کرتے ہیں نبی، تم ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، میری وجہ سے دل جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی وجہ سے جب تک محبت قائم نہیں ہوگی، کوئی چیز اس محبت کو بحال نہیں کر سکتی ہے۔